اچھا تو میم یہ جو اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہے آپ کی، یہ پاکستان کے کتنے شہروں میں کام کر رہی ہے؟ اور سالانہ ابھی تو ویسے آپ نے بتایا کہ 750 کے قریب لگ بھگ لوگوں نے رجسٹر کروایا ہوا ہے، لیکن ویسے سالانہ کتنے لوگوں کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی بچی جلتی ہے اوکے تو ہم آپ سے کانٹیکٹ تک یا وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں یا ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں. ہم نے 100 سرجریز مختص کی ہوئی ہیں کہ ہم نے 100 سرجریز پورے سال میں کرانی ہیں. 100 کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 100 لڑکیاں ہر سال جل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بہت پہلے سے بھی جلی ہوئی لڑکیاں ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ آ جاتی ہیں جلی ہوئی بچیاں، اور وہ زیادہ تر گرمیوں کے موسم میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کپاس کا بیج جو ہوتا ہے وہ سوک کیا جاتا ہے ایسڈ میں، تو ایسڈ کی فراوانی ہوتی ہے، تو مرد خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا، انکار کر دیا لڑکی نے شادی سے، یا جہیز کم لایا، یہ سب سے زیادہ بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ تیزاب اٹھایا اور پھینک دیا. اور اس کے بعد جو سردیاں جب آتی ہیں تو اس وقت حادثاتی طور پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گیس لیک کی وجہ سے گیس بند ہو گئی، جب دوبارہ انہوں نے جلایا تو پورا گھر جل گیا. بچے جو ہیں وہ کینڈل کی وجہ سے جل جاتے ہیں، لائٹ نہیں آتی ہے، ایک ہی کمرے کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھ کے گیس کا چولہا رکھ کے کرتے ہیں. تو اس میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر لڑکے جلتے ہیں، مرد جلتے ہیں تو ان کا علاج تو فوراً شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچیاں جلتی ہیں تو ان کا علاج نہیں کرتے ہیں کہ یہ تو بوجھ پہلے بھی تھی، مزید یہ جل گئی ہے تو مطلب نہ رہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ جو حادثاتی واقعات آپ نے کہا، یہ میرا خیال ہے اس کا ریشو بہت کم ہوگا. اب کم میں ہے، کہیں پڑھ رہی تھی آن لائن ہی، تو وہاں پہ یہی تھا کہ جو زیادہ تر واقعات ہوتے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، تیزاب کسی پہ آپ پھینک دیں، آپ اس کی ساری زندگی اجیرن بنا دیں، تو لیکن یہ زیادہ تھا کہ زیادہ تر واقعات جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ کوئی لڑکا کوئی پرپوز کرتا ہے آپ کو شادی کے لیے، آپ جب انکار کرتی ہیں تو وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے جی وہ یہ ہوتا ہے کہ جی تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں رہو گی. انفارچونیٹلی یہ وہی جہالت ہے. آپ دیکھیں ہمارے ریلیجن کے اندر عورتوں کا عزت، احترام، وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہیں، اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورتیں خلا بھی لے سکتی ہیں. بیٹیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے. جہیز کی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جہیز دیا جائے، سب ہمارے اپنی یہ تمام چیزیں. ہاں، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے ریلیجن کو مرضی کے حساب سے چلتے ہیں نا، ریلیجن میں جیسا چاہتے ہیں اسلام کو ویسے لے لیتے ہیں. اور اس میں بھی اتنی بڑی بات کہی ہے کہ آپ دین میں مکمل طور سے داخل ہوں، آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے تو یہ چیز میں، لیکن یہاں پہ یہی ہاں یہاں پہ. سو انفارچونیٹلی یہ بھی ایک جہالت کا ہی حصہ ہے. جہاں پہ میں بچیوں کی تعلیم کی بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں وہاں پہ مردوں کی تعلیم اور لڑکوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا پھر قانون جو ہے، قانون کا بتائیں اس کو بھی، قوانین تو ہمارے ملک میں درختوں کے لیے بھی ہیں اور جانوروں کے لیے بھی ہیں، بات تو عمل کی ہے. ہاں، تو اس کو لاگو کرنا ضروری ہے. سو وہ امپورٹنٹ ہے. اور ابھی ہم نے پچھلے مہینوں میں سندھ سے ہم نے تیزاب کی سیل کے اوپر جو کیس کیا تھا، 2-2.5 سال میں ہم نے ایک پیٹیشن دائر کیا تھا، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور سندھ کیبنٹ نے اس کا رول بنا دیا کہ تیزاب کی فروخت میں بہت سارے قطعاً لگا دیے ہیں، بہت سے رولز اینڈ ریگولیشن ہونا تو چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بھی بہت ضروری ہو گیا کہ اس کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے.